الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا او کما قال فی مقام آخر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ماہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ لگ چکی ہے اور 20 رمضان المبارک شریف فتح مکہ کے تعلق سے جانا جاتا ہے، اور ہمارے اور آپ کے علم میں ہے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 20 رمضان المبارک شریف کو مکہ کو فتح فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ پر فتح عطا فرمائی، یہ عظیم انقلاب ہے۔ محبوب کردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روز بعثت سے لے کر سن 8 ہجری تک یہ 21 سالہ عرصہ پیغمبر اسلام اور دین اسلام کے لیے بڑا صبر آزما تھا۔ دعوت توحید کو ناکام بنانے کے لیے مخالفین کے مسعی میں جتنی شدت آنی جانی تھی، داعی حق علیہ السلام اور حضور کے جانثاروں پر لوگوں نے آزمایا۔ جذبہ جہاد میں اضافہ ہوتا رہا ان کے، اور نبی کریم کے بے نظیر عزم و استقلال اور فرزندان اسلام کے سرفروشیوں نے قلیل عرصے میں باطل کے قاہراؤں کو میدان میں رسوا کن سے دوچار کر دیا۔ چند سال میں ایسا انقلاب پپا ہوا کہ جزیرہ عرب کے دور افتادہ خطے بھی نور اسلام سے جگمگا اٹھے۔ شرک و کفر کے ایوان کے بڑے بڑے ستون خود بخود گرنے لگے۔ خالد جیسی شخصیت جس نے صرف چند سال پہلے احد میں اپنی عسکری اور عبقریت کے باعث لشکر اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا، دوڑ دوڑ کر شمع مصطفی پر پروانہ وار نثار ہونے لگے۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کو چند سال پہلے مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، اب وقت آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ مکے میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئی اور اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر کردہ کعبہ کو کفر کے باطل کی ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک کرے اور ان میں قطار در قطار سجائے ہوئے بتوں کو بکمال حکارت وہاں سے اکھاڑ کر پھینک دے۔ چنانچہ ہجرت کا 8واں سال تھا، رمضان شریف کا برکتوں والا سعادتوں والا مہینہ تھا۔ آپ اس سے پہلے جان لیں کہ جنگ فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ ہم مکے کا طواف کریں گے، طواف کعبہ کریں گے۔ اس لحاظ سے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1 سال یا بعض روایتوں کے اعتبار سے 2 سال پہلے صحابہ کرام کو لیا اور لینے کے بعد
نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے جانثار صحابہ کو لے کر جب چلے نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار و مشرکین نے روک دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ ٹھہر جاؤ۔ صحابہ ٹھہر گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، عثمان جاؤ اور مکے کے حالات کا جائزہ لے کر کے آؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ادھر ایک شور بپا ہوا، ایک اعلان ہوا کہ لوگوں، عثمان کو مکے والوں نے شہید کر دیا۔ اور یہاں اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا، صحابہ ہم خون عثمان کا قصاص لیں گے، آؤ میرے ہاتھوں پر بیعت کرو۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کر رہے تھے، اور جب سب نے بیعت کر لی، اللہ کے نبی نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا اور دوسرے ہاتھ پر رکھا۔ آقا فرماتے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی۔ صحابہ میں کچھ صحابہ آپس میں بات کر رہے تھے نا، یار عثمان کتنا اچھا ہے، تو مکہ پہنچ گیا، کعبے کا طواف کیا ہوگا، زمزم پیا ہوگا، اس نے تو حجر اسود کو بوسہ دیا ہوگا۔ میرے حبیب ارشاد فرماتے ہیں میرا عثمان نہ تو کعبے کا طواف کرے گا، نہ تو زمزم پیے گا، اور نہ ہی حجر اسود کو چومے گا۔ حضرت عثمان غنی ادھر جب مکے میں پہنچے تو مکے والوں نے ان سے کہا، عثمان بڑے دن کے بعد آئے ہو، بڑے عزت والے تھے عثمان غنی، بڑے سخی ہیں، عثمان اتنے دن کے بعد آئے ہو، آؤ نا طواف کر لو کعبے کا، آؤ نا زمزم پی لو، حجر اسود کو چوم لو۔ حضرت سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نہ تو اس وقت تک طواف کروں گا، نہ زمزم پیوں گا، نہ حجر اسود کا استلام کروں گا، جب تک کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف نہیں کر لیں گے، عثمان بھی کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں حبیب نے بھی فرمایا تھا اور یہاں عثمان غنی نے بھی یہی فرمایا۔ اچھا، یہ مکے والوں میں سے کچھ لوگوں نے حدیبیہ کے مقام پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اور جب بات کیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے سنا ہوگا صلح حدیبیہ کی شرطیں۔ صلح حدیبیہ میں کچھ شرطیں تھیں، ان میں سے میں ایک دو شرطوں پر تذکرہ کروں۔ پہلی شرط ان میں یہ تھی کہ فریقین 10 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ فریقین یعنی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ قریش مکہ، ایک دوسرے سے 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگا۔ عرب کے دیگر قبائل کو اجازت دی گئی کہ جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کرنا چاہے وہ کر سکے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اور شرطیں تھیں، جیسے کہ ان لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی مدینے سے مکہ واپس آ جائے تو ہم اسے واپس نہیں جانے دیں گے، اور کوئی مکے والا اگر مدینہ چلے جائے تو اسے آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ بظاہر تو مسلمانوں کے خلاف ہے یہ شرط ہے، اور اس سال تم حج نہیں کر سکو گے، اس سال حج نہیں کر سکو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرطوں کو بھی قبول فرما لیا۔ بظاہر یہ مسلمانوں کے حق میں دباؤ ہے، مگر نبی محترم شفیع مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرطوں کو قبول کیا، اور جب شرطیں قبول کی نا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا صحابہ سے، صحابہ اٹھو۔ صحابہ نے احرام پہن لیا تھا اور ان کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے اٹھو اور اپنے اپنے احرام کھولو، اپنے اپنے احرام کھول دو۔ تو صحابہ نے بالکل سے ایک دم سکتے میں بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اٹھو اور اپنے احرام کھول دو۔ سب سے پہلے اٹھنے والی شخصیت کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے نا اپنا احرام کھولا اور بیٹھ کر کھجور کھا رہے تھے۔ اب جناب عمر فاروق اعظم بڑے جلالی ہیں، آپ کھڑے ہوئے نا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کچھ ایسی بات کی کہ آپ کو آخری دم تک جس کا پچھتاوا رہا، آخری دم تک۔ آپ فرماتے میں نے بہت سارے اعمال کیے کہ یہ جو ہم نے جس طرح سے بات کی اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں؟
میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے عمر کیوں نہیں، میرا دین حق ہے، دین اسلام برحق ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم حج کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر میں نے یہ کہا تھا حج کریں گے، مگر میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ حج کریں گے مگر یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ جناب عمر فاروق اعظم اٹھے نہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ابھی جا کر میں ابو بکر صدیق سے ملتا ہوں۔ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق کے خیمے میں پہنچے تو جناب ابو بکر صدیق بڑے آرام سے کھجورے کھا رہے تھے۔ انہوں نے دور سے دیکھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت عمر فاروق اعظم بڑے جلال میں حضرت ابو بکر صدیق کھجورے کھا رہے، کہنے لگے ابو بکر کیا یہ اللہ کے رسول نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے بالکل اللہ کے رسول ہے۔ کہنے لگے ابو بکر یہ بتاؤ کہ ہمارا دین حق نہیں ہے؟ آپ فرماتے بالکل ہمارا دین حق ہے، دین اسلام سچا دین ہے۔ کہنے لگے ابو بکر ایک بات بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا تھا کہ ہم حج کریں گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں نا جو جواب رسول نے دیا تھا وہی جواب ابو بکر صدیق نے بھی دیا۔ کہا عمر تیری ماں تجھ پر روئے، رسول نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال حج کریں گے؟ حج کریں گے رسول نے کہا تھا مگر یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے مگر حج کریں گے۔ اچھا صحابہ نے تو کھولے نا احرام، چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں سے واپس گئے نا، اس سال حج نہیں ہو سکا۔ آپ ذرا سوچیں، جانور بھی ساتھ میں تھا، صحابہ بھی ساتھ میں تھے۔ اچھا اس صلح حدیبیہ کے موقع پر نا کئی سارے معجزات کا ظہور ہوا۔ چند ایک معجزات کا ذکر سن لیں کیونکہ وقت کم ہے اور تذکرہ لمبا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے نا تو ایک مقام پر صحابہ کے درمیان پانی ختم ہو گیا۔ پانی، صحابہ حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کچھ پانی موجود نہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک پیالہ ہے نا آپ کا، اسی میں صرف پانی ہے، باقی پانی نہیں ہے۔ حبیب کردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاؤ اسے۔ اور جب وہ پیالہ لایا گیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا دست رحمت رکھ دیا اور اس کے بعد فرمایا صحابہ سے کہہ دو کہ آئے اور سارے کے سارے بھر کر لے کر کے جائیں۔ ہم نے سوال کیا جناب ابو ہریرہ بتائیے نا اس وقت کتنی تعداد تھی؟ کہتے ہیں اس وقت تو صرف 1400 تھے، اگر 14 لاکھ بھی ہوتے تو سب کے لیے کافی ہوتا۔ اچھا وہاں سے اور آگے چلے، اعلیٰ سرکار سے پوچھے، جناب امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ اچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے چلے نا، کہتے ہیں کہ کچھ منزل دور گئے نا تو پھر ایک بار پانی ختم ہو گیا، اور جب اس بار پانی ختم ہوا نا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے۔ اچھا صحابہ توحید جانتے تھے مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ چلو یار مصلی بچھاؤ اللہ سے مانگ لے، بلکہ کہا گئے مانگنے رسول اللہ کے پاس، کیونکہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عطا فرما دیا وہی دیں گے۔ اچھا پھر صحابہ آ گئے یا رسول اللہ پانی ختم۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا پتہ کرو یہاں کہیں کنواں ہے۔ صحابہ گئے نا پتہ کر کے، ہاں یا رسول اللہ یہ کنواں ہے مگر صدیوں سے زمانے سے سوکھا پڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکس سے ایک تیر نکالی، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں کلی کر کے تھوڑا سا پانی دیا اور فرمایا لے جاؤ اس کنویں کے اندر ڈال دو، اس کنویں کے اندر ڈال دو۔ صحابہ لے کر کے گئے نا، اور روایت میں ہے کہ جیسے ہی پانی کو کنویں کے اندر ڈالا، پانی کنویں کے سطح میں پہنچا ہی تھا کہ اچانک پانی اوپر سے جوش مار کر اوپر آ گیا، اوپر آ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھر لیا، پی لیا، جانوروں کو بھی پلا دیا۔ یار اس طرح سے کئی سارے معجزات ہوئے۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح فرمایا، ان میں سے بات یہ تھی کہ جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے دوستی کر سکتا ہے اور وہ اس کی مدد کرے گا جو اس کا دوست ہوگا۔ چنانچہ ہر قبیلے نے اپنی مرضی سے جس فریق کے ساتھ اپنے مستقبل کو وابستہ کرنا چاہا کر لیا اور ان کے دوستی کا معاہدہ کر لیا۔ بنو کنانہ نے قریش کے ساتھ معاہدہ کیا، بنو کنانہ، اور بنو خزاعہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب جو بنو خزاعہ تھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کریں، اور بنو کنانہ نے قریش کے ساتھ۔
اب جب بنو خزاع کے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوست معاہدہ کیا تو جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ بنو خزاع کے لوگوں نے عہد رسالت سے پہلے حضور علیہ السلام کے جد امجد حضرت عبد المطلب نے خزاع کو لکھ کر دیا تھا کہ جب پہلے ان سے دوستی کا معاہدہ کیا تھا، اس سے پہلے بھی انہوں نے دوستی کا معاہدہ کیا تھا دادا کے ساتھ، اور اب پوتے کے ساتھ بھی معاہدہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب وہ معاہدہ جو کیا نا تو انہوں نے تحریر رکھی تھی، کس کی؟ حضرت عبد المطلب کی۔ اس تحریر کو نکالا اور آخری انہوں نے تحریر لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اس تحریر کا آخری جملہ غور طلب ہے۔ حضرت عبد المطلب نے آخر میں لکھا بیننا و بینکم عہد اللہ و عقودہ ما لا ینسی ابدا، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، بنو خزاع کے درمیان ایسا عہد و پیمان ہے جس کا اللہ تعالیٰ ضامن ہے، جسے کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ ہم اس وقت تک متحد رہیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ خط پڑھا گیا نا، حضرت عبد المطلب کی تحریر حضرت ابی بن کعب نے بارگاہ رسالت میں پڑھ کر سنائی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا، زمانے جاہلیت میں دوستی کا جو معاہدہ پایا تھا، اسلام اس کو کل عدم قرار نہیں دیتا بلکہ اس کو اور پختہ سے پختہ تر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو اور پختہ فرمایا۔ اچھا، صلح حدیبیہ کے 22 ماہ بعد شعبان کے مہینے میں قریش اور ان کے حلیف بنو بکر نے ایک ایسی حرکت کی جس کے باعث حدیبیہ کا معاہدہ صلح کالعدم ہو گیا۔ اہل مکہ کو اس معاہدے صلح کو توڑنے کی کیسے جسارت ہوئی؟ مورخین نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ غزوہ موتا میں مسلمانوں کے 3 عظیم جنرل شہید کر دیے گئے۔ حضرت خالد بسد مشکل بچے کھچے مسلمانوں کو لاکھوں رومیوں کے نرگے سے نکال کر لے آئے تھے۔ اس سانے نے اہل مکہ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا۔ مسلمانوں کی قوت و طاقت کا اب جنازہ نکل گیا، اب ان میں یہ دم خم باقی نہیں۔ ان لوگوں نے سوچا کہ یار یہ تو مارے گئے ہیں نا مطعم، یہ تو اب کچھ نہیں کر سکتے، اب چھوڑو ان کا صلح ولح ختم کرو، چلو اب ان سے ہم جنگ کریں گے۔ تو بنو کنانہ اور بنو بکر کے سرداروں نے قریش کے رئیسوں کے ساتھ التجا کی، مل کر کے ان لوگوں نے بنو خزاع کے لوگوں پر حملہ کر دیا۔ اور جب ان لوگوں نے حملہ کیا نا تو قریش نے ان کی مدد کی، اور قریش کے بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہوئے۔ اب جو ان میں شامل ہوئے نا وہ بڑے کون تھے؟ صفوان ابن امیہ، اکرمہ ابن ابو جہل، حویت بن عبد العزیٰ، شیبہ بن عثمان، مکرز بن حفص، یہ بڑے بڑے مکے والے یہ لوگ بھی جو ہیں ان کے ساتھ مل کر اور بنو خزاع پر حملہ کیا۔ اور حملہ بھی ایسے کیا نا کہ ان لوگوں نے اپنے چہروں پر، یہ جو قریش والے تھے، اپنے چہروں پر ماسک ڈال لیا، نقاب، کہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ اب ان لوگوں نے رات کے وقت بنو خزاع پر حملہ کیا، اور جب بنو خزاع پر رات کے وقت انہوں نے حملہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا تہجد کے لیے بیدار ہوئے تھے، نماز تہجد کے لیے۔ حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا فرماتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا رات کے وقت اٹھے اور وضو فرما رہے تھے، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جملے نکلے، لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا۔ جب وضو فرما کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو امی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ کیا وہاں کوئی تھا جس سے آپ بات کر رہے تھے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میمونہ وہاں کوئی نہیں تھا، ہاں بنو کعب کا رزق تھا، بنو خزاع کا رزق تھا، وہ ہمیں مدد کے لیے پکار رہا تھا، کیونکہ بنو بکر نے بنو خزاع پر حملہ کر دیا ہے، ان کے لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا، تو انہوں نے ہمیں اپنے وادی سے، اپنے مکان سے بیٹھ کر کے پکارا، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ اب اگر بنو خزاع والے وہاں بیٹھ کر پکارے اور مدینے سے مدینے والا آقا فرمائے، لبیک میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، نصرتا تمہاری مدد کی جائے گی، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہاری مدد کی جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
آپ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دیا. تو میمونہ کہتی ہے میں سوچتی رہی کہ شاید اب کوئی آئے گا خبر دینے کے لیے، اب کوئی آئے گا، اب کوئی آئے گا. تو کہتی ہیں کہ تیسرے دن بنو خزاعہ کا ایک آدمی آ پہنچا اور اس نے پہنچ کر پورا واقعہ کہہ سنایا. یا رسول اللہ، ہم پر بنو بکر نے حملہ کر دیا. آقا انہوں نے حدیبیہ کے صلح کو پامال کر دیا. اور صرف وہی نہیں تھے یا رسول اللہ، ان کے ساتھ مکے والے بھی تھے. آقا جب یہ لوگ ہمیں قتل کر رہے تھے ہم بھاگ کر کعبے میں چھپ گئے، کعبے میں. اور جب ہم کعبے میں چھپ گئے تو ہمیں ان لوگوں نے کعبے میں بھی قتل کیا، وہاں بھی نہیں چھوڑا. اور ان میں سے ایک بندے نے کہا لا الہ الیوم یا بنی بکر اطیبوا آثارکم فلیعمروا انکم، آج کوئی خدا نہیں ہے، اے بنو بکر تم حرم میں لوگوں کا مال چرایا کرتے تھے. اس طرح کا انہوں نے جملہ کہا، آج کوئی خدا نہیں، لہٰذا آج تمہیں قتل کیا جائے گا. کعبے کے اندر چھپ گئے تھے نا یہ بنو خزاعہ والے، انہوں بے دریغ قتل کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مدد کی جائے گی، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری مدد ہم ضرور کریں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمرہ نامی ایک صحابی کو بلایا اور بلانے کے بعد آپ نے مکہ بھیجا کہ مکہ جاؤ اور پتہ کر کے آؤ کہ حالات کیا ہیں، کیا واقعی ان لوگوں نے ایسا کیا ہے، تو ان کا اصل مجرم کون ہے، اور اگر پتہ چل جائے تو ان سے کہو بنو خزاعہ کے مقتولوں کی دیت ادا کرائیں اگر انہوں نے ایسا کیا ہے. دوسری بات یہ بنو نفاسہ سے اپنی دوستی کا معاہدہ ختم کر لیں، صلح حدیبیہ کو اعلانیہ طور پر کل عدم قرار دے دیں. یہ 3 باتیں رکھیں، اگر یہ لوگ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، دیت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نفاسہ سے اپنی دوستی ختم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور یا تو یہ صلح حدیبیہ کے صلح کو ختم کر دیں. اب یہ ایسی تجویز تھی نا کہ لے کر کے جب صحابی پہنچے، اور اس میں یقیناً کوئی دباؤ تو نہیں تھا، کوئی دباؤ کی بات نہیں تھی. حضرت زمرہ جب پہنچے نا مکہ، حرم شریف کے دروازے پر اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا. قریش مکہ صحن مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ پہنچے اور جا کر بتایا کہ میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں اور تمہارے سامنے 3 تجویز پیش کرتا ہوں. ان تجویزوں کو سننے کے بعد قریش باہم مشورہ کرنے لگے کہ یہ تجویز اللہ کے رسول نے بھیجی ہے. اب ان میں سے نا قرظہ بن عبد عمر جو نابینا تھا، قرظہ بن عبد عمر جو نابینا تھا، اس نے کہا ہم خزاعہ کے مقتولوں کی دیت دیں گے تو کنگال ہو جائیں گے، ہمارے پاس پھوٹی کوڑی نہیں بچے گی، اور رہے اس لیے کہ پہلے تجویز ہمیں ناقابل قبول ہے، ہم دیت نہیں دیں گے. پہلی شرط کو انہوں نے اس طرح سے ٹھکرا دیا. دوسری بات بنو نفاسہ سے بھی ہم لا تعلق نہیں ہو سکتے، ان سے رشتے نہیں ختم کر سکتے کیونکہ وہ لوگ کعبے کی بڑی عزت کرتے ہیں، کمائی تھی ان کی، لہٰذا انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے. ہاں صلح حدیبیہ کے معاملے کو ہم توڑ سکتے ہیں، حدیبیہ کے معاملے کو ہم کل عدم کر سکتے ہیں، اسے ختم کر سکتے ہیں. ان کا یہ فیصلہ سن کر زمرہ مدینہ واپس چلے گئے. جب مدینہ گئے نا، اب ان کے واپس جانے کے بعد اہل مکہ کی آنکھ کھلی، ارے بڑا گڑبڑ ہو گیا، یہ کیا کیا ہم لوگوں نے. اب ان کی آنکھ کھلی اور کہنے لگے یار اب تو بڑے خوفناک نتائج ہوں گے، بڑا غلط ہوا. اب انہیں پریشانی لاحق ہوئی نا تو حارث بن ہشام اور چند دوسرے لوگ صفوان بن امیہ اور اس کے ساتھیوں کے پاس آئے جنہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کرنے میں بنو بکر سے تعاون کیا تھا، اور انہیں آ کر ملامت کی. انہوں نے ابو سفیان کو کہا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے جیسے ہم سوچتے ہیں، معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کر دیا جائے، بلکہ ہمیں ان بگڑتے ہوئے حالات میں ان کو سنبھال لینا چاہیے، فوری توجہ دینا چاہیے. چنانچہ یہ طے پایا کہ ابو سفیان خود مدینہ جائے. کون؟ ابو سفیان خود مدینہ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاہدے کی تجدید اور اس کی مدت میں اضافے کی درخواست کرے. اسی اثنا میں عمرو بن سالم خزاعی اپنے 40 ساتھیوں کو لے کر مدینہ طیبہ پہنچ گیا. قبیلے خزاعہ کا تھا نا، یہ مدینہ پہنچ گیا اور اس نے جا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
پورے ظلم کی داستان کہہ سنائی، اہل مکہ والوں نے جو کیا تھا اور امداد کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے، غضبناک ہو گئے اور اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے فرمایا لَنُصِرْتَ إِن لَّمْ أَنصُرْنِي بَنِي كَعْب مِمَّا أَنصُرْ مِنْهُ نَفْسِي، اگر میں بنو کعب کی امداد نہ کروں تو اللہ تعالیٰ میری مدد نہ کرے، میں ان کی ہر اس چیز سے دفاع کروں گا جس سے میں اپنی ذات کا دفاع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اتنے جلال میں حبیب آ گئے اور میں مدد کروں گا ان کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا مجھے یوں معلوم ہو رہا ہے کہ ابو سفیان تمہارے پاس آئے گا۔ اللہ اکبر، انہیں غیب دیکھیں، ابھی یہ مکے میں بات چل رہی ہے بھائی، ابو سفیان تو جا بات کر کے آ۔ ادھر آقا فرما رہے مجھے لگ رہا ہے وہ آئے گا، ضرور آئے گا۔ کہتے ہیں کہ ابو سفیان تجدید معاہدہ کے لیے جلدی جلدی نکلا، اور جب یہ نکلا نا اور اسے یقین بھی ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مظلوم دوستوں کی امداد کے لیے فوراً تیار ہو جائیں گے، اس سے پیشتر کہ حضور ہم پر حملہ کرے، بہتر ہے کہ میں خود حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر معاذرت کروں اور اس معاہدے کی تجدید اور مدت میں اضافہ کے لیے التجا بھی کروں۔ ساری قوم نے ابو سفیان کی اس تجویز کو پسند کیا، چنانچہ ابو سفیان اپنے غلام کے ہمراہ مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوا۔ بڑی تیزی سے مسافت طے کر رہا تھا، بڑی تیزی سے۔ اسے پیشتر وہ چاہتا تھا کہ اس سے پیشتر کوئی آدمی حضور کی خدمت میں اس المیہ کے بارے میں کچھ عرض نہ کر دے، اس لیے وہ جلدی جانا چاہتا تھا۔ وہ پہلے جا کر حضور سے تجدید عہد کا وعدہ لے لے۔ راستے میں اسفان کے مقام پر اس کی ملاقات بدل بن ورقہ سے ہوگی۔ ابو سفیان کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بدل اس سے جا کر بدل مل گیا ہو اور یہ جا کر حضور سے باتیں کی ہو، کہ لگا کہاں سے آئے ہو، کیا حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس نے بدل کے ساتھیوں سے پوچھا یثرب کے بارے میں تمہیں کچھ علم ہے؟ کہنے لگے ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے۔ کہ لگا بتاؤ، ہمیں تو وہاں کے بارے میں قطعاً کچھ علم ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے پھر اس نے کہا ایک بات بتاؤ، تمہارے پاس یثرب کے کھجور ہیں؟ اب دیکھیں چال دیکھیں دماغ، کھجور ہے کیونکہ وہاں کے کھجور بڑے لذیذ ہوتے ہیں نا، تو ہمیں کچھ کھلا دو۔ انہوں نے کہا بھائی ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم تو وہاں گئے ہی نہیں، تو ہمیں کیا پتا، ہم تو بنو کعب اور بنو خزاع میں ایک جھگڑا تھا، اس کے اصلاح کے لیے ساحلی علاقے میں گئے تھے۔ پھر ابو سفیان ان کی قیام گاہ پر گیا اور ان کے اونٹوں کی میگنیاں، اونٹوں کے گوبر اٹھا کر کے اس نے پھوڑ کر کے چیک کیا تو اس میں کھجور کی گٹھلیاں نکلی۔ کہنے لگا بس کرو، یہ مدینے سے آ رہے ہیں، یہ مدینے سے آ رہے ہیں۔ اور اب اس نے کہا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ لوگ محمد کے پاس سے ہو کر آئے۔ ابو سفیان نے اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک وہ مدینہ پہنچ گیا۔ جب یہ مدینہ پہنچا نا تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر گیا۔ اس کی بیٹی کون ہے جانتے ہو؟ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ یہ سب سے پہلے ان کے گھر گیا تو حضور کا بستر بچھا تھا نا، حضور کا بستر بچھا تھا، اور ابو سفیان چاہا کہ اس پر بیٹھ جائیں۔ حضرت ام حبیبہ نے کہا اٹھ 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 اٹھ، باپ ہے کوئی اور نہیں، بستر رسول کا ہے، اٹھ۔ کھڑے ہو گیا اور جھوٹ گیا نا، بستر کو سمیٹ لیا، سمیٹ کر ایک کنارے کر دیا۔ ابو سفیان کہنے لگا بیٹی جب سے میرے پاس سے آئی ہو اس وقت سے لے کر کے اب تک تمہارے حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ بیٹی کیا میں اس قابل نہیں تھا کہ اس بستر پر بیٹھ جاؤں، یا یہ بستر اس قابل نہیں کہ میں اس پر بیٹھوں؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ تو کافر ہے، مشرک ہے، اور تیرے اندر کفر و شرک کی نجاست ہے۔ یہ میرے رسول کا پاک فراش ہے، میرے رسول کا پاک بستر ہے، اور رسول کے پاک بستر پر کوئی ناپاک نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں رسول کے گھر سے درس ملتا ہے، باپ کیوں نہ ہو، اگر رسول کا دشمن ہے جوتا مار کر کے نکال دیا جائے گا، کوئی قدر نہیں کی جائے۔ یہاں سے اٹھانا، یہ پھر یہاں سے چلے گیا، رکا بھی نہیں۔ ابو سفیان بیٹی کے گھر نہیں رکا، یہاں سے نکلا اور یہ نکل کر کے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر اس نے جو ہے باتیں کی نا، اور کہنے لگا جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا تھا تو میں غیر حاضر تھا، اور اب میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ حضور اس معاہدے کی تجدید فرمائیں اور معاہدے کی مدت میں اضافہ کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو سفیان تم نے محض اس لیے یہاں آئے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا
کیا تم سے اس معاہدے کی کوئی خلاف ورزی صادر نہیں ہوئی؟ کہنے لگا نہیں، کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے کہا نہیں، کوئی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی ہے، ہم تو اس معاہدے کے پابند ہیں۔ اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس سے اس طرح باتیں کی تو اس نے بات کاٹی اور کہا پناہ بخدا ہم تو صلح حدیبیہ پر قائم ہیں، نہ ہم اس میں کوئی تغیر چاہتے ہیں، نہ کسی قسم کی تبدیلی کے وارد میں ہیں۔ ابو سفیان نے دوبارہ اپنی پہلی درخواست کا اعادہ کیا، لیکن اللہ کے رسول نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ وہاں سے وہ مایوس ہو کر کے صدیق اکبر کے پاس آ گیا۔ اللہ کے نبی نے جب کوئی جواب نہیں دیا، پلٹ کر صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی درخواست پیش کی اور کہا یا تو آپ حضور کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں یا آپ اپنی طرف سے لوگوں کو پناہ دینے کا اعلان کر دیں۔ کس سے کہہ رہا؟ جناب ابو بکر صدیق سے۔ صدیق اکبر نے جواب دیا میری پناہ اللہ کے رسول کی پناہ کے تابع ہے، میں الگ سے کسی کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا، کیونکہ جب اللہ کے رسول نے جس چیز کو پسند فرما لیا اس میں ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم رد و بدل کریں۔ وہاں سے اٹھانا اب آیا حضرت فاروق اعظم کے پاس اور جناب فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس طرح سے اپنی آمد کا مدعا آپ سے ہی عرض کیا۔ آپ نے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابو سفیان کو دو ٹوک جواب دیا۔ فرمایا تم مجھ سے توقع رکھتے ہو کہ میں بارگاہ رسالت میں تمہاری سفارش کروں؟ باخدا اگر ایک چیونٹی کو بھی تم سے برسرے پیکار پاؤں تو میں اس کی بھی مدد کروں گا۔ ایک چیونٹی بھی دیکھو نا ابو سفیان تجھ سے لڑ رہی ہے تو میں اس کی بھی مدد کروں گا، تجھ سے لڑے۔ تو اب یہاں سے بھی نکلا، یہاں بھی یہی دال گلی نا، تو حضرت عثمان بن عفان کے پاس آیا۔ اب یہاں باتیں کی، حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوا اور یوں گویا ہوا رشتے میں آپ میرے قریب ترین رشتہ دار ہیں، ہے نا، مہربانی کریں، کوشش کریں کہ معاہدے کی تجدید میں بھی ہو جائے اور اس کی مدت میں بھی اضافہ ہو جائے۔ مجھے یقین ہے اگر آپ اپنے آقا کی خدمت میں ہماری سفارش کریں گے تو حضور بھی اسے مسترد نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان غنی نے وہی الفاظ دہرائے جو صدیق اکبر نے دہرایا تھا، وہی الفاظ۔ فرمایا میری پناہ اللہ کے رسول کی پناہ کے تابع ہے۔ اب یہاں سے بھی اٹھانا جناب مولا علی کے پاس آ گیا۔ اب شیر خدا کے پاس آیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور گزارش کی علی آپ سب سے زیادہ میرے قریبی رشتہ دار ہیں، میں ایک غرض کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مجھے یقین ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے، از راہ نوازش بارگاہ رسالت میں میری سفارش کر دیں۔ آپ نے فرمایا ابو سفیان تیرا بھلا ہو، خدا جب اللہ کے رسول کسی بات کا عزم فرما لیتے ہیں تو ہماری مجال نہیں ہوتی کہ ہم اس میں مداخلت کریں، چل نکل، یہاں کوئی نہیں سنی۔ اب یہاں سے اٹھانا حضرت سعد بن عبادہ کے پاس آ گیا، یہ چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ کے پاس آیا، کہا اے ابو ثابت تم اس علاقے کے سردار ہو، اٹھو اور لوگوں کے درمیان امن و امان قائم کرنے کا اعلان کر دو، معاہدے کی مدت بھی بڑھا دو۔ اس مرد مومن نے وہی جواب دیا جو حضرت ابو بکر صدیق نے دیا تھا، سبحان اللہ۔ اب یہاں سے نا اس کے بعد وہ قریش انصار کے دیگر روسا جو مدینہ طیبہ میں تھے ان کے پاس سب نے وہی جواب دیا جو صدیق اکبر نے جواب دیا تھا۔ سب سے مایوس ہونے کے بعد نا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس گیا، حضرت سلام اللہ علیہ کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت امام حسن بچے تھے اور اپنے والدہ ماجدہ کے سامنے گھٹنے گھسیٹ کر چل رہے تھے، مطلب ہم اپنی زبان میں کہیں تو وہ بکیاں چلنا کہتے ہیں نا، حضرت امام حسن ایسے چل رہے تھے۔ ابو سفیان نے آپ کی رحم دلی کا سہارا لیتے ہوئے گزارش کی کہ محمد کی لگتے جگر کیا تم لوگوں کے درمیان امن و امان کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہو؟ آپ نے فرمایا میں تو پردہ نشین خاتون ہوں، امن و امان کا اعلان کرنا میرا کام نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا آپ اپنے بیٹے حسن بن علی کو کہہ دیں۔ اب سوچیں امام حسن اتنے چھوٹے سے ہیں، کہتا آپ ان سے کہہ دینا، کہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان امن و امان کا اعلان کر دے، اس طرح تا قیام قیامت سارے عرب کا سردار بن جائے گا آپ کا بیٹا۔ سیدہ پاک نے فرمایا کہ میرا فرزند اس عمر کو نہیں پہنچا کہ لوگوں کے درمیان امن و امان کا اعلان کرے، اور حقیقت تو یہ ہے ہم میں سے کسی کی مجال نہیں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی کو امان دے۔ اب اتنی ساری باتیں ہو گئی چاروں طرف سے، جب مایوس ہو کے نا مایوسیوں کے اندھیرے میں اپنے ادھر ادھر بھٹک لیا تو یہ سیدنا علی کو کہنے لگا اے ابو الحسن حالات بڑے سنگین ہو گئے ہیں،
مجھے کوئی نصیحت کرو تاکہ ان پیچیدہ حالات سے مجھے رستگاری نصیب ہو۔ آپ نے فرمایا میں تو تمہیں کوئی ایسی بات نہیں بتا سکتا جس سے اس مشکل سے تمہیں نجات نصیب ہوگی، لیکن تم خود بنی کنانہ کے سردار ہو، خود کھڑے ہو کر لوگوں میں امن و امان کا اعلان کر دو، چلو خود ہی کر لو تم اپنا جو کرنا ہے، اور پھر فوراً اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ ابو سفیان نے پوچھا اگر میں ایسا کروں تو اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ حضرت علی سے پوچھتا ہے، اگر میں ایسا کروں تو کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ باخدا انہیں چنانچہ ابو سفیان نے مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، میں نے لوگوں میں امن و امان کا اعلان کر دیا، مجھے توقع ہے کہ تم میری اس امان کی بے حرمتی نہیں کرو گے۔ وہاں سے اٹھ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے لوگوں کے درمیان امن کا اعلان کر دیا۔ پھر اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس وقت رحمت عالم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، عرض کی اے اللہ ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے اور ہماری کوئی اطلاع قریش کو نہ ملنے پائے، کوئی اطلاع نہ ملنے پائے۔ اس جد و جہد سے ابو سفیان مدینے میں کئی دن رک گیا، کئی دن۔ اب یہ جب مکہ پہنچا نا تو مکے میں ایک افواہ اڑی کہ یار ابو سفیان مرتد ہو گیا ہے تو محمد کا کلمہ پڑھ لیا، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ اچھا اس کی بیوی ہندا یزید کی دادی بعد میں مسلمان ہو گئی ہے نا۔ جب یہ گھر آیا ابو سفیان تو بیوی نے موج پکڑا، لگے اتنے دن کیا کر رہا تھا، بڑی سخت تھی ہے نا، کیا کر رہا تھا اتنے دن تک، اتنے دیر کیسے لگا دی، کیا تیرے جانے سے کچھ فائدہ ہوا؟ کہ لگا کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں محمد کے پاس گیا انہوں نے بھی میری بات نہیں سنی، بڑے بڑے جو اکابر تھے نا ان کے پاس بھی گیا انہوں نے بھی کوئی بات نہیں سنی، کسی نے میری بات پر کوئی توجہ ہی نہیں دیا۔ ہندا نے کہا تم اپنی قوم کے بدبخت قاصد ہو، تم سے کبھی کوئی بھلائی کا کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب جب رات گزری اور صبح ہوئی تو سیدھا اصاف اور نائلہ بتوں کے پاس گیا۔ اصاف اور نائلہ یہ دو بت تھے نا مکے میں، اب یہاں افواہ اڑی تھی کہ یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو ان بتوں کے پاس گیا اور وہاں اپنا سر مڈایا، ان کے لیے جانور کی قربانی دیا اور ان کے خون سے ان بتوں کے سروں کو رنگین کیا اور اعلان کیا لاؤ فارق عبادتکما حتی اموتا علی ما مات علیہ ابی، اے اصاف و نائلہ میں تمہاری عبادت سے کبھی باز نہ آؤں گا یہاں تک کہ اس عقیدے پر میری موت آ جائے جو میرے باپ کا عقیدہ تھا۔ اب دیکھیں یہ سارا ڈرامہ ابو سفیان نے اس لیے رچا تاکہ اس الزام سے اپنی برات ثابت کرے جو مکے میں اس پر لگ چکی تھی کہ یہ مسلمان ہو گیا۔ مکے والوں کو جب ابو سفیان کی واپسی کی خبر ملی تو لوگ جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کیا حضور کی کوئی تحریر حضور نے دیا یا معاہدے کی مدت میں کوئی توسیع کی گئی؟ اس نے کہا حضور نے ان مطالبات کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا، میں نے آپ سے بات کی لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ان کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہر ایک کے پاس گیا لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب جب اس طرح کی باتیں ہوئی نا دشمنان اسلام جن نفوس قدسیہ کے جذبے و اطاعت و غلامی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے، ان صحابہ کرام پر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے بے عمل لوگ زبانی تانا کرتے، خیر وہ بکتے انہیں بکنے دیا جائے، ان کی باتوں سے کچھ نہیں لے دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ارد گرد کے لوگ ہیں نا سب کو خبر کر دو جتنے مسلمان ہیں اس بار رمضان مدینے میں آ کر کے گزارے۔ سبحان اللہ، یا اللہ کبھی حبیب ہمیں بھی مدینے میں بلا لے رمضان گزارنے کے لیے۔ صحابہ کو بلایا نا، سارے صحابہ آ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سارے لوگوں کو، کہا کہ ہر قبیلے میں اور ہر جگہ جہاں مسلمان ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں ان سے کہو کہ وہ مدینے میں آ کر کے رمضان گزاریں۔ کوئی 1 رمضان کو آ رہا ہے، کوئی 2 رمضان کو آ رہا ہے، کوئی 3 رمضان کو آ رہا ہے۔ سارے مدینے کے اندر 10,000 صحابہ آ گئے۔ سبحان اللہ، صحابہ کی تعداد ہو گئی 10,000۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا جب کبھی اکیلے بیٹھتے تو صحابہ دور دور بیٹھ جاتے۔ ایک دن نا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے نا، کوئی نہیں، سب دور دور بیٹھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ابو بکر کو بلاؤ۔ جناب ابو بکر صدیق کو بلایا گیا۔ حضرت صدیق اکبر آئے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دیر تک سرگوشی فرمائی، کچھ باتیں کی۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا عمر کو بلاؤ۔ حضرت عمر فاروق اعظم آئے، ان سے بھی سرگوشی کی اور ان سے بھی باتیں کی۔
اور تھوڑی دیر کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سب کو بلاؤ، اور جب سب لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد میں حضرت ابو بکر کو دائیں جانب بٹھایا، حضرت عمر کو بائیں جانب بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد فرمایا صحابہ سنتے ہوئے تمہارے اپنے دونوں صاحبوں کی، یہ جو تمہارے صاحب ابو بکر ہے نا، ان کی مثال گھی کے طرح ہے، ان کی مثال گھی کی طرح ہیں، اور یہ بڑے صابر ہیں، بڑے شاکر ہیں، یہ بڑے صابر و شاکر ہیں، ان کی مثال ابراہیم خلیل اللہ کے جیسے ہے۔ جناب عمر کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا ان کی مثال نوح پیغمبر کی طرح ہے، یہ جلالی ہیں۔ اب جب لوگوں کو اللہ کے رسول نے حکم دیا آپ تیاری کرو، اپنے سامان سجا لو، کیونکہ ہمیں مکے والوں پر حملے کی تیاری کرنی ہے۔ اب سارے لوگ جب جانے لگے نا تو کچھ صحابہ آگے حضرت ابو بکر کے بعد، ابو بکر نبی نے کیا بات کی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول نے ہم سے پوچھا ابو بکر کیا مشورہ ہے، مکے والوں پر حملہ کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ جناب ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ہی رشتہ دار ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہی کے خون کے لوگ ہیں، آپ ہی کے نسل کے لوگ ہیں، آقا آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کا خاندان ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ۔ جناب عمر کو بلایا، عمر کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے ہمیں نکالا تھا وہاں سے، یا رسول اللہ یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے آپ کو کذاب کہا تھا، یا رسول اللہ یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے آپ کو مفتری کہا تھا، یا رسول اللہ یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے آپ کو جادوگر کہا تھا، ان بدبختوں کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول نے عمر کا فیصلہ پسند فرما لیا، فرمایا چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ سامان جنگ تیار کر دو، اب ہمیں جنگ کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دیا اللہ ہماری خبر مکے والوں کو نہ لگنے پائے، ان کے کان اور آنکھ بہرے ہو جائیں، اندھے ہو جائیں، ہم ان پر اچانک پہنچ جائے۔ اچھا صرف نبی نے یہ کہہ کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ تدبیر بھی بنائی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر لگائی اور ناکہ بندی کر دی، جو مکے کی طرف راستے جاتے تھے نا ہر جگہ صحابہ کو بٹھا دیا، ان کی دیکھ بھال کے لیے جناب عمر فاروق اعظم کو لگا دیا۔ اب یہ حضرت عمر فاروق اعظم سب کے پاس جاتے، دیکھ کر واپس آتے، کوئی گیا تو نہیں، کوئی گیا تو نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک دن ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی اور زبیر اور عوام اور مقداد بن اسود کو مخاطب کیا، فرمانے لگے کہ تم مقام روضہ خاک پر چلے جاؤ، وہاں ایک عورت جا رہی ہے حبشن، کالی سی عورت ہے، اور اس کو پکڑو اور اس کے پاس ایک خط لے کے آ جاؤ۔ جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نکلے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کس نے بھیجا، حاطب بن بلتع نے بھیجا ہے، اور جا کر کے اسے پکڑو اور خط لے کے واپس آ جاؤ۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت زبیر، حضرت عوام، حضرت مقداد بڑی تیزی کے ساتھ گئے، اور جانے کے بعد اس عورت کو پکڑ لیا، اے چل خط دے۔ کہنے لگی میں تو مسافرہ ہوں، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، میں تو جا رہی ہوں مکہ۔ کہنے لگے نہیں خط دے، تیرے پاس خط ہے؟ کہنے لگے میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ آپ نے کہا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ تو جھوٹی ہو سکتی ہے مگر میرے رسول کبھی غلط بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تلوار نکال لی، بخاری شریف کے اندر تلوار نکالی اور کہا خط نکالتی ہے یا میں نکال لوں؟ خیر جملے کچھ اور ہیں مگر ہمیں وہ نہیں کہنا چاہیے۔ آپ نے کہا نکالتی ہے، جب اس نے دیکھا نا سختی ہو رہی ہے تو پھر اپنے ہاتھ کو یوں میں اڑیے میں ڈالا اور یوں کر کے نکال کر خط دے دیا۔ خط لیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کو بلایا، حاطب یہ کیا کیا تو نے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں میرا کوئی نہیں ہے، میرے بال بچے ہیں، میں ان پر یہ احسان کرنا چاہتا تھا کہ وہ میرے بال بچوں کی دیکھ بھال کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سچ کہا تو نے، چل کوئی بات نہیں۔ حضرت عمر موجود تھے، تلوار نکال لی، یا رسول اللہ یہ تو منافق ہو گیا، یا رسول اللہ۔ کہنے لگے حاطب یہ تو نے کیا کیا؟ نبی پہرا لگاتے ہیں تو خبر پہنچاتا ہے، یا رسول اللہ حکم دے اس کی گردن کاٹ دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر حاطب جو ہے نا بدریوں میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدریوں کے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، بدریوں میں سے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس درجہ انتظام فرمایا۔ رمضان المبارک کی 10 تاریخ
8 ہجری بدھ کا دن تھا، جب عیسوی سال 1 جنوری 630 عیسوی نماز عصر ادا کرنے کے بعد نبی الانبیاء سید المرسلین مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لائے۔ حضور کے اعلان کرنے والوں نے اعلان کر دیا، جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے افطار کر لے۔ سفر میں تھے۔ اب یہاں دیکھیں نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہیں تو فرض کو مباح کر دیں اور مباح کو فرض کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منادی اعلان کیا کہ بھائی جس کا جی چاہے وہ افطار کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھوڑے کے یا اونٹ کے پشت پر بیٹھ کر افطار فرمایا۔ صحابہ نے بھی افطار کیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لشکر جب مدینہ طیبہ سے 30 میل کے فاصلے پر لے کر پہنچے، عرش کے مقام پر پہنچا تو اس وقت حضور روزے سے تھے۔ شدت پیاس کی وجہ سے حضور سر مبارک اور چہرے انور پر پانی چھڑکتے۔ عرج اور طلوع کے درمیان حضور نے ایک کتیا دیکھی جس نے ابھی چند بچے جنے تھے اور اپنی ماں کا دودھ پی رہے تھے۔ وہ بچے عرض کے مقام پر دیکھا کہ ایک کتیا ہے، کتیا اس نے بچے جنے اور اس کے بچے دودھ پی رہے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، اس خیال سے کہ فوج کا کوئی سپاہی انہیں اذیت نہ پہنچائے، حضور علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی جمیل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیوٹی لگائی کہ اس کتیا اور اس کے بچوں کی حفاظت کے لیے اس کے پاس کھڑے رہیں تاکہ لشکر اسلام کا کوئی مجاہد اس کتیا اور اس کے بچے کو اذیت نہ پہنچائے۔ ذرا دیکھیں یار، جانوروں پر اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پہنچ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 مجاہدین کے دستے تیار کیے جو لشکر اسلام کے آگے چلیں۔ عروج کے درمیان بنو حوزن کا ایک جاسوس گرفتار کیا گیا، بنو حوزن، اور ان لوگوں نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کی حوزن والوں نے تیاری کی۔ ایک جاسوس بھیجا، پتہ کرو کہاں ہیں، آئیں گے ہم ان سے لڑیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے گرفتار کر لیا، روک، پکڑ کر لائے۔ اس نے بتایا کہ ماں ایسا معاملہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل اولئک اسات۔ حضور نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ اس جاسوس کی نگرانی کریں، ایسا نہ ہو وہ جا کر بنو حوزن کو ہمارے بارے میں مطلع کر دے، خبر کر دے انہیں۔ اور جب قدید کے مقام پر پہنچے تو حضور نے عام شرکت کرنے والے قبائل میں جھنڈے اور پرچم تقسیم فرمائے، سب کو جھنڈا دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سلیم کو 1 پرچم اور 1 جھنڈا، بنی غفار کو 1 جھنڈا، اسلم کو 2 پرچم، بنی کعب کو 1 جھنڈا، مزنہ کو 3 جھنڈے، جہانیہ کو 4 جھنڈے، بنو بکر کو 1 پرچم اور اجدہ کو 2 جھنڈے عطا فرمائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علم دیا، جھنڈے۔ اور اسی اثنا میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، یہ حضرت عباس نا پہلے بھی ہجرت کر کے آنا چاہتے، کلمہ تو پہلے پڑھ لیے تھے، مسلمان تو یہ بدر میں ہو گئے تھے، بدر کے بعد ہی، بدر کے بعد یہ مسلمان تو ہو گئے تھے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہوں نے اجازت چاہیے آقا سے کہ یا رسول اللہ ہم ہجرت کر کے آ جائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ چچا آپ کی ہجرت آخری ہجرت ہوگی، آپ ابھی رہنے دیں، ہجرت نہ کریں۔ اب یہ لوگ جب پہنچے نا تو حضرت عباس بھی ادھر سے بال بچوں کو ہجرت کر کے آ رہے تھے لے کے۔ اب جب وہاں ملے نا تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ملاقات ہوئی، چچا رک گئے اور اپنے بچوں کو مدینہ بھیج دیا، ساتھ ہو لیے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ رکھا اور فرمایا یا اقم مکانک الذی انت فی، اے میرے چچا آپ جہاں ہیں وہیں ٹھہریں، کیونکہ آپ کی ہجرت کے ساتھ سلسلہ ہجرت اختتام پذیر ہو جائے گا۔ جس طرح میری آمد نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، ایسے مکے سے ہجرت کر کے آپ آئیں گے تو پھر ہجرت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا، علامہ بلنزری لکھتے ہیں کہ نبی اکرم نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا عم محترم تیری ہجرت آخری ہجرت ہے، جس طرح میری نبوت سب سے آخری نبوت ہے۔
ان کے علاوہ ابو سفیان بن حارث، عبد المطلب، عبداللہ بن ابی سرائح بن مغیرہ نبق العقاب کے مقام پر شرف حدیث سے مشرف ہوئے۔ یہ دونوں بھی مکے سے ہجرت کر کے عازم مدینہ ہو چکے تھے۔ اس سفر کا آغاز رمضان میں ہوا تھا، حضور خود بھی روزے سے تھے اور دیگر مجاہدین بھی روزے سے تھے۔ خیر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مرز الزہران میں پڑاؤ کیا، سفر جاری رہا۔ عشاء کے وقت مرز الزہران کی بستی کے پاس سے گزر ہوا، وہاں شب بسر کرنے کے لیے قیام کا حکم ہوا۔ اس کے ساتھ ہی یہ فرمان جاری ہوا کہ ہر شخص اپنے پڑاؤ میں آگ جلائے، اور فوراً تعمیل کی گئی۔ 10,000 چولہے روشن ہوئے۔ آقا نے فرمایا سب الگ الگ بنائیں گے آج کھانا۔ آج کوئی ایک ساتھ میں، پہلے کیا ہوتا تھا کہ 10 5 لوگ ایک ساتھ بناتے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا سارے لوگ الگ الگ ہو جاؤ، آج الگ الگ چولہے جلاؤ۔ خیمہ لگا، سب چولہے جلائے نا، پورا میدان روشن ہو گیا، پورا میدان۔ کہتے ہیں کہ رات کو نا لشکر اسلام کی نگہداشت کے لیے حضرت فاروق اعظم کو مقرر کیا گیا۔ مدینہ طیبہ سے لشکر اسلام کو عازم سفر ہو گئی ہوئے آج کئی دن گزر چکے تھے، لیکن کفار کو اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہ ملی۔ وہ محض بے خبر تھے، انہیں یہ سامان و گمان بھی ہے، وہ ہم و گمان بھی نہ تھا کہ حضور نے مکے کا قصد فرمایا۔ کفار کو یہ کھٹک تو ہر وقت لگا رہتا تھا کہ حضور علیہ السلام ان پر حملہ آور ہوں گے۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے ابو سفیان کو مقرر کیا، بھائی تو باہر نکل، پتا کر کیا ہو رہا ہے ادھر۔ ابو سفیان اس مشن پر روانہ ہونے لگا تو اہل مکہ نے اس کو کہا اگر اس کی ملاقات حضور سے ہو جائے تو وہ حضور سے ان سب کے لیے امان کی درخواست کرے، اگر مل جائے تو امان مانگ لے۔ چنانچہ ابو سفیان حکیم بن حزام کو لے کر اپنے مشن پر روانہ ہوا۔ راستے میں اس کی ملاقات بدیل بن ورقہ سے ہوئی۔ انہوں نے اسے بھی ساتھ لے چلنے کے لیے کہا تاکہ سب مل کر لشکر اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ جب یہ لوگ مرز الزہران کے قریب اراک نامی بستی میں پہنچے تو دیکھا کہ دیکھ کر یہ حیران رہ گئے۔ تا حد نظر خیمہ اور اتنا لمبا خیمہ اور اتنی ساری آگے جل رہی ہیں۔ ابھی سوچنے لگے یار اگر ایک چولہے پر 10 آدمی پکڑا جائے تو 10,000 چولہے ہیں، کئی لاکھ لوگ ہوں گے۔ یہ ڈر گئے، سہم سی گئے۔ اب یہ نا کہتے ہیں کہ اب ان کی حالت خراب ہونے لگی، اور ابو سفیان بولا بھلا بنو، ان لوگوں نے آپس میں بات کی تو کس نے کہا یار یہ بنو خزاع کے لوگ ہوں گے، انہیں قتل کیا گیا نا تو یہ جنگ کرنے کے پیدر پہ ہوں گے۔ پھر ابو سفیان بولا یار بنو خزاع کے پاس اتنی نفیریں کہاں سے آ گئی، اتنے لوگ تو ان کے پاس تھے نہیں، کہاں سے آ گئے۔ اب سنیں ادھر نا صدیق اکبر نے ایک خواب دیکھا، حضرت صدیق اکبر نے خواب دیکھا اور صبح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میرے آقا میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ ہم حضور کی معیت میں مکہ کے قریب پہنچ گئے اور مکے سے ایک کتیا بھونکتی ہوئی نکلی۔ جب ہم اس کے قریب ہوئے تو وہ پیٹھ کے بل زمین پر لیٹ گئی اور اس سے دودھ بہنے لگا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اہل مکہ کی قوت اب دم توڑ چکی ہے، اہل مکہ کی قوت دم توڑ چکی ہے، وہ اب اپنا دودھ پیش کر رہے ہیں، اپنی رشتہ داریوں کے دامن میں پناہ لینا چاہتے ہیں۔ وہ رشتہ داری بتا رہے ہیں آپ ہمارے قریب رشتہ دار ہیں، اور ان میں سے کئی لوگ اب تمہارے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں، اگر تمہاری ملاقات ابو سفیان سے ہو تو اسے قتل نہ کرنا۔ کیا کہا؟ اسے قتل نہ کرنا۔ امام طبری نے ابو اعلیٰ سے روایت کی، ابو اعلیٰ نے کہا کہ مرز الزہران کے قبضے میں حضور کے ساتھ حضور نے فرمایا ابو سفیان عراق کی بستی میں ہے، جاؤ اور اس کو گرفتار کر لو۔ چنانچہ خیر اس میں یہ کئی ساری روایتیں ہیں، اور ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ جس رات اسلام کو انصاری رضاکاروں نے عراق کے موضع سے ان 3 قریشیوں کو گرفتار کیا، یا اس کے علاوہ دوسری بھی روایت اس طرح سے ہے کہ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ نکلے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھچر کو لے کر، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نیلگو کھچر تھا، لے کر کے گھوم رہے تھے، چچا ہے آقا کا کھچر ہے، آقا کے چچا ہے، کہتے پھر وہ گھوم رہے تھے نا رات کے سناٹے میں، تو رات میں نا کچھ لوگوں کی بولنے کی آواز آئی۔ حضرت عباس کہتے میں آگے بڑھ گیا اور جا کر ان کے اونٹ کی نکیل پکڑی، کون؟ میں نے کہا کون؟ تو ابو سفیان نے میری آواز پہچان لی، اس نے کہا یہ آپ الفاظ؟ میں نے کہا ہاں ابو سفیان کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ
یہ ابوالفضل یہ ہے کون لوگ؟ یہ کس کا خیمہ ہے اور یہ اتنی ساری آگے چل رہی ہیں؟ حضرت عباس کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ تو مجھے مل گیا، اللہ کا شکر ہے کہ تو مجھے مل گیا، کسی اور مسلمان کو ملا ہوتا نا تو پھر تو سلامت نہیں جاتا، مجھے ملا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب حضرت عباس نے نا اسے بتایا ہے مسلمانوں کا لشکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ اب اس نے جب اس طرح سے سنا تو کہنے لگا ابوالفضل اب بتاؤ نا بچنے کی کوئی تدبیر دو، کیسے ہم بچیں گے؟ اتنی بڑی لشکر ہے، ہمیں خبر نہیں ہے کہ یہ مکے پر صبح حملہ کر دیں گے۔ حضرت عباس کہنے لگے بچنے کی صورت ہے میرے پیچھے بیٹھ جا۔ نبی کے کچر پر بٹھایا نا اور جب لے کر کے چلے تو اب آگ جل رہی ہوتی تھی، لوگوں کی نظر پڑتی نا تو نظر ڈالتے یہ تو نیلگو خچر ہے، میرے آقا کا ہے، کوئی کچھ بولتا نہیں، ہاں چچا بیٹے جانے دو۔ لیکن جب یہ پہنچے کہاں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں، تو حضرت فاروق اعظم نے خچر دیکھ کر اٹھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے، ادب سے کھڑے ہو گئے، دیکھا چچا ہے، پیچھے دیکھا رہے ابو سفیان، ابو سفیان ہے یہ۔ اب کہنے لگے نا کہ میں دوڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کروں یا رسول اللہ اسے امان نہ دینا، اسے امان نہیں دینا، یہ ابو سفیان ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس کہتے ہیں جب انہوں نے دوڑا نا تو حضرت عباس نے بھی اپنے کھچر کو ایڑ لگا دیا۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم پیدل تھے اور حضرت عباس کھچر سے تھے تو جلدی پہنچ گئے اور جلدی سے نیچے کودے نا حضرت عباس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا، سر کو پکڑ کر، چچا ہے نا یار۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم ابھی اجازت لے رہے ہیں، یا رسول اللہ اندر آ جائیں؟ آقا نے فرمایا ہاں آ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سینے سے لگایا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ ہم سے امان مانگ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دیا۔ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے یا رسول اللہ اسے امان نہ دے۔ آقا فرماتے ہیں امان تو پہلے ہی عباس نے دے دیا، سبحان اللہ، امان تو پہلے ہی دے دیا۔ اب وہاں بات ہوئی نا، کہنے لگے حضرت عباس اور حضرت عمر کے درمیان کچھ باتیں ہوئی، خیر وہ بڑے لوگ ہیں ان کی باتیں آپس کی ہیں، مگر اس پر بھی حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کرتے ہیں حضور جب آپ اسلام لائے تھے حضرت عباس سے، جب آپ اسلام لائے تھے نا مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ اتنی خوشی میرا باپ ایمان لاتا تو نہیں ہوتی۔ کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ میرا باپ ایمان لاتا تو مجھے خوشی ہوتی، لیکن آپ ایمان لائے تو ہمیں بھی خوشی ہوئی اور رسول کو بھی خوشی ہو گئی، ہے نا۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے ابو سفیان، حکیم بن حزم اور بدیل کو میں نے پناہ دے دی۔ اب وہ حاضر ہوا اور اجازت طلب کی، فرمایا انہیں لے آؤ۔ سب رات کا کافی حصہ خدمت اقدس میں حاضر رہے، حضور علیہ السلام نے ان سے حالات دریافت فرماتے رہے، پھر ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا نشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، لیکن انہوں نے محمد رسول اللہ نہیں کہا، انہوں نے نہ کہا۔ حضور مبارک نے فرمایا جب میری رسالت پر ایمان نہیں لاؤ، جب تک میری رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں گے۔ بدیل اور حکیم نے تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ دیا، لیکن ابو سفیان نے کہا غور کریں گے، مہلت دے دیں۔ حضور نے حضرت عباس کو فرمایا اسے لے جاؤ اپنے خیمے میں، صبح پھر لے کے آنا۔ جب صبح ہوئی نا مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، سارے صحابہ سب دہرا رہے ہیں، جب اذان کا جواب دینا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ابو سفیان کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا بھائی، یہ کیسی آواز ہے؟ حضرت عباس کہنے لگے یہ اذان ہے، لوگ نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب اس نے جب نماز دیکھی، اذان دیکھی، ہے نا، ان کے وضو دیکھے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتا دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے نا تو ایک قطرہ پانی بھی زمین پر صحابہ نہیں گرنے دیتے۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے قادو یطلعون وضوء، تو صحابہ ایسے نا پانی لیتے ایسا لگتا ہے جنگ کر رہے ہیں، ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا۔ اور بخاری شریف کے اندر یہاں تک بات ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوک شریف ڈالتے، تھوک شریف، تو صحابہ نا اسے اپنے ہاتھوں پر لے لیتے اور جلدی سے چہرے اور جسم پر مل لیا کرتے۔ یہ نا دیکھ کر کے یہاں اس کا مغز ایک دم خراب ہو رہا تھا، یار یہ کیا ہے،
اتنی عزت تو کسی بادشاہ کو نہیں دیکھی ہے اس کے رعایا کرتے ہوں جتنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عباس اسے پہاڑ کے اوپر لے کے کھڑے ہو جاؤ، وہ اوپر پہاڑی پر، اور جب پہاڑ پر اسے کھڑا کیا نا، پہاڑ پر، اور پتلی سی جگہ تھی وہاں سے نکلنا تھا، اور جب یہ لشکر اسلام نکلتا وہاں سے تو کہتے ہیں نا سب سے پہلے ابو عبیدہ بن جراح، یہ مقدمۃ الجیش یعنی سب سے آگے ہے نا، اور قائد حضرت خالد بن ولید، اور کہتے ہیں نا میسرے میں حضرت زبیر بن عوام، قلب لشکر میں خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید بنو سلیم کے سالار مقرر ہوئے، اور بنو سلیم کی تعداد 1000 تھی۔ ان کے پاس 2 جھنڈے، ایک پرچم تھا، ایک جھنڈا عباس بن مرداس اور دوسرا خفاف بن نذبہ کے پاس۔ اس قبیلے کا پرچم حجاج بن العات نے تھاما ہوا تھا۔ حضرت خالد کا یہ چاق وہ چوبند دستہ ابو سفیان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے 3 بار بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا، 3 بار آگے بڑھ گئے۔ ابو سفیان نے حضرت عباس سے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے اسے بتایا یہ خالد ہے، یہ خالد بن ولید ہے۔ ابو سفیان نے عذرائے حیرت پوچھا اغلام یعنی یہ وہی نوجوان خالد ہے؟ وہی وہ احد والی باتیں یاد دلے، وہ وہی نوجوان خالد ہے؟ فرمایا ہاں وہی نوجوان خالد ہے۔ پھر اس نے پوچھا اس کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ بتایا بنو سلیم۔ بولا مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں۔ اس کے بعد حضرت زبیر بن عوام نمودار ہوئے، انہوں نے بھی نعرہ لگایا 500 لوگوں کے ساتھ۔ اس کے بعد میں بنی غفار قبیلے کے 500 بنی غفار قبیلے جن کی تعداد 300 تھی، ان کا جھنڈا ابو ذر کے ہاتھوں میں تھا۔ ان کے بعد بنو کعب بن عمرو جن کی تعداد 500 تھی۔ ان کے بعد بنو مزنہ ان کی تعداد 300 تھی۔ ان کے بعد جوہنیہ ان کی تعداد 800 تھی۔ احجاج جو ہے 300 مہاجرین کے ساتھ بنو اجا، اور یہ جب یہ لوگ نکلے نا یہ اکتا گیا، کہنے لگا یار محمد کہاں ہے؟ حضرت عباس سے کہنے لگا محمد کا، ابھی تو یہی لوگ گزر رہے اتنی تعداد میں۔ تو عباس فرماتے ابھی آئیں گے، رک جا، ابھی آئیں گے، تھوڑی دیر اور انتظار کر۔ تھوڑی دیر کے بعد نا ہرے لباس میں ملبوس، زرہ پوش، ہاتھوں میں تلواریں لے کر، اور پیچھے سے آواز آتی تھی فاروق اعظم کی، بھئی آہستہ چلو، اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کے چلو۔ بار بار آپ آواز دیتے بھائی رکو، زیادہ تیز مت چلو، پیچھے بھائی ہیں انہیں بھی ساتھ رکھنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ نورانی قافلہ فولادی لوگوں کا دستہ جب لے کر کے نا ابو سفیان کے پاس پہنچا تو اب ابو سفیان وہاں سے دیکھ کر کہتا ہے عباس تیرے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی نرالی ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے چپ کر، یہ بادشاہت نہیں، یہ تو نبوت ہے میرے بھتیجے کی، یہ تو نبوت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب نا یہ لوگ نکلے اور کہتے ہیں سعد بن عبادہ انصاری کے ہاتھوں میں نا جھنڈا تھا، وہ سب سے آگے چل رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں۔ کہتے ہیں سعد کا گزر ابو سفیان کے پاس سے ہوا تو آپ نے ابو سفیان کو للکارتے ہوئے فرمایا، کس نے؟ حضرت سعد بن عبادہ نے، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلے کا دن ہے۔ ابو سفیان کو کہا للکارا ہوتا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج کا دن قتل و غارت کا دن ہے، آج حرم میں خون ریزی کی جائے گی، آج کے دن اللہ تعالیٰ قریش کو ذلیل کر دے گا۔ ابو سفیان نے جب یہ للکار سنی نا تو سناٹے میں آ گیا۔ 10,000 لوگ آ گئے اور وہ بھی مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد، سناٹے میں آ گیا۔ حضرت عباس کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا عباس۔ اس جملے کے کئی مفہوم بیان کیے گئے، لیکن صحیح مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے جو علامہ زرقانی نے شرح محب میں تحریر فرمایا، یہ وہ دن جب تم میری حفاظت ضروری ہے، کیونکہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں اور حضور آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے باتوں کی توجہ فرماتے ہیں۔ یہ دستہ گزر رہا تھا یہاں تک کہ اس کے آخر میں سرور عالم اپنی ناقہ قصوہ پر سوار تھے،
نمودار ہوئے. حضور کے دائیں بائیں جانب حضرت صدیق اکبر، بائیں جانب اسید بن حضیر تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ محو گفتگو تھے. اس وقت حضرت عباس نے اشارہ کرتے ہوئے ابو سفیان کو بتایا، ہادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ابو سفیان دیکھ میرے آقا آ رہے ہیں، میرے آقا. یہ سارا منظر دیکھ کر ابو سفیان دم بخود ہو گیا، ایک دم اچنبھے میں ہو گیا. کہنے لگا، عباس تمہارے بھتیجے کی بادشاہی بہت عظیم الشان ہے. ہم نے کہا چپ کر، یہ بادشاہت نہیں ہے، نبوت ہے، یہ نبوت ہے. جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو بولا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی قوم کو قتل کر دیا جائے؟ کیا آپ کو پتا نہیں چلا کہ سعد بن عبادہ نے کہا ہے؟ حضور نے پوچھا سعد نے کیا کہا؟ ابو سفیان نے کہا کہ سعد نے کہا الیوم یوم الملحمہ. پھر کہنے لگا کہ میں آپ کے قوم کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کیونکہ آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نیکوکار ہیں. اب یاد آئی ساری باتیں انہیں، ہے نا. کہنے لگے کہ آپ سب سے زیادہ نیکوکار ہیں اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ رحیم و کریم ہیں. ابو سفیان کی اس التجا کو سن کر حضور نے فرمایا، ابو سفیان، سعد نے غلط کہا ہے. آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج کا دن رحمت کا دن ہے. آج کا دن وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کعبے کی عظمت کو ظاہر کرے گا. آج کا دن وہ ہے جس روز کعبے کو گلاب پہنایا جائے گا. آج کا دن وہ ہے جس دن اللہ تعالیٰ قریش کو 4 چاند لگا دے گا. اب زرارہ بن خطاب الفہری نے ایک قصیدہ لکھ کر قریش پر رحمت و شفقت کا برتاؤ کرنے کی التجا کی. اس طرح سے کئی لوگوں نے اپنی اپنی باتیں رکھی اور اس نے کہا، یا نبی الہدا الیک اللجا حتی قریش ولا تعین اللجا. یہ اے رشد و ہدایت کے نبی، قریش کا قبیلہ آپ کے دامن میں پناہ چاہتا ہے. اب یہ پناہ کی باتیں کرنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکے کے قریب پہنچے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک راستے سے سب لوگ نہ جائیں بلکہ الگ الگ راستے سے مکے میں داخل ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو مکے کی گلیاں تنگ تھیں، ایک ساتھ جاتے تو داخل نہیں ہو سکتے، اور جب چاروں طرف سے داخل ہوں گے تو عظیم جنرل کا یہ دماغ دیکھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے جنرل ہیں، سب سے بڑے جنگجو بھی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنگ کے حالات اور حرب و جرب کو پہچانتے بھی تھے. آقا نے فرمایا چاروں طرف سے داخل ہو تاکہ انہیں بچنے کی کوئی صورت ہی نہ بچے. کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبہ مقدسہ کے اندر فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے. کوئی تیر و تبر کی بات نہیں ہوئی، مگر حضرت خالد ابن ولید جس راستے سے داخل ہوئے نا، جناب خالد پر ایک چھوٹے سے دستے نے حملہ کر دیا. حضرت خالد بن ولید، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تم تلواریں مت نکالنا جب تک کہ وہ حملہ نہ کر دیں. اب جب جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ پر ان لوگوں نے حملہ کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تلوار نکال لی. مقابلہ ہو گیا، تھوڑی سی چھوٹی سی جھڑپ ہوئی، 15 کافروں کو تہہ دیکھ کر دیا. 2 مسلمان شہید ہوئے مگر 15 وہ مارے گئے. اب یہ سب بھاگے، ارے یار ان سے کون جنگ کرے گا، یہ اتنی بڑی تعداد ہے. سارے راستہ چھوڑ کر الگ ہو گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں جائے امان پا جائے گا، جو کعبے میں آ جائے امان پا جائے گا، جو عطاب کے گھر میں جائے امان پا جائے گا، جو اپنے گھر میں بند ہو جائے امان پا جائے گا. کچھ تو بھاگ لیے، کچھ گھروں میں چھپ گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبے کے اندر داخل ہوئے نا، اور جب کعبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو عثمان بن عبداللہ، یہ وہ بندہ ہے نا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بار کعبے میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہجرت سے پہلے، اور اس کے پاس کعبے کی چابی رہتی تھی کعبے کی. تو یہ کعبہ کھول رہا تھا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہونا چاہتے تھے، اس نے منع کر دیا، نہیں داخل ہونے دیا. کہا تمہارے لیے کعبہ نہیں کھولوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک دن یہ چابی میں تجھ سے ضرور لے لوں گا. سبحان اللہ. اب اسے بلاؤ اسے، کعبہ کھول، آج کعبہ پاک کیا جائے گا، کعبہ کو بتوں کی نجاستوں سے صاف کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھلوایا نا، اور ایک چھڑی لی، چھڑی، اور ایک ایک بت کو مارتے جاتے اور فرماتے کل جال حق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آیا، باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو توڑتے جاتے، سارے بت توڑ دیے، ایک کو چھوڑ دیا.
بڑا والا. آقا نے فرمایا علی کدھر ہے؟ حضرت علی آ گئے. یا رسول اللہ انا حاضر. لبیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. آقا فرماتے ہیں اس پر بیٹھ جاؤ کندھے پر اور اسے توڑ دو. سبحان اللہ. جناب مولا علی شیر خدا نا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہوئے ایک بار، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علی پہنچ گئے؟ ہنس کرتے یا رسول اللہ بہت پہنچ گیا. آقا اگر حکم دے تو عرش کے پائے کو پکڑ کر زمین پر لے آؤ. زمین پر. نبی نے فرمایا نہیں علی اسے توڑ دے. بت کو توڑا نا پھر نیچے چھلانگ لگایا. اپنے پاؤں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے. نبی پاک نے فرمایا علی کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اس لیے مسکرا رہا ہوں دیکھتا ہوں عرش اعظم پر تھا وہاں سے ڈائریکٹ چھلانگ لگایا میرے پیر سلامت ہیں. آقا فرماتے ہیں علی یہ دیکھنا کہ تجھے چڑھایا کس نے تھا اور تجھے اتارا کس نے ہے. چڑھایا تجھے نبیوں کے امام نے تھا اور اتارا تجھے فرشتوں کے امام نے ہے. میرے بھائی جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ بت توڑ دیے گئے. اب جانتے ہیں 15 ایسے لوگ تھے نا، 15 ایسے لوگ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا خون مباح ہے، جسے ملے قتل کر دو، کوئی مواخذہ نہیں. اب وہ 15 کون ہیں وہ سن لیں. عبداللہ بن ابی سرح، عبداللہ بن خطل، 2 کنیجے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ہجویہ اشعار گایا کرتی تھی. اکرمہ بن ابو جہل، حورس بن نقیب، مقیس بن سبابہ، حبار بن اسود، کعب بن زہیر، حارث بن حشام، زہیر بن ابی امیہ، صفوان ابن امیہ، ہندہ بنت عتبہ، جوزہ ابو سفیان. یہ 15 لوگ ہیں. نبی نے فرمایا تھا جو ملے اسے جسے ملے وہ قتل کر دو، کوئی مواخذہ نہیں. اب یہ نا اپنی جان بچا کر بھاگ رہے ہیں. ان میں سے میں بس مختصر ذکر کروں گا، ٹائم بہت ہو گیا. میں بات کرتا ہوں اکرمہ بن ابو جہل. یہ اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا ہے اور اللہ کے نبی نے اس نے عام دیا تھا بھائی جسے ملے اسے قتل، جسے مل جائے وہ قتل کر دے، کوئی حکم نہیں لگے گا، مار دو اسے جینے کا کوئی حق نہیں. اب اس نے سنا نا تو اس کی بیوی ام حکیم مسلمان ہو چکی تھی. ام حکیم پہلے مسلمان ہو چکی تھی. اب یہ بندہ تھا تو اس نے یار بھاگا، اور یہ جب بھاگا نا کہتے ہیں اس نے سوچا یار دریا میں کود کر مر جاؤں گا کیونکہ پکڑا جاؤں گا تو اسے قتل کر دیا جاؤں گا. لہذا اس نے کیا دریا میں گیا تو وہاں ایک کشتی تھی اس میں بیٹھ گیا. اب جب کشتی میں بیٹھا تو ہچکولے آنے لگے، اور جب ہچکولے آنے لگے نا تو اس نے کہا رہے لات بچا لے، عزا بچا لے، منمات بچا لے، سالس بچا لے، نائلہ بچا لے. اس میں مسلمان تھے کہنے لگا یہ کوئی نہیں بچانے آئیں گے. کہنے لگا اگر بچنا ہے نا تو پھر اللہ کا نام لے لے، اللہ کا نام. اور پھر اس کے دماغ کی بتی چلی. کہنے لگا ہاں یار جب یہ لوگ مجھے زمین پر نہیں بچائے تو سمندر میں کیا بچائیں گے. اب اس نے کہا یا اللہ بچا لے، بچ گئی کشتی. واپس آیا نا ادھر ام حکیم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی. یا رسول اللہ اکرمہ بن ابو جہل کو امان دے دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امان ہے. سبحان اللہ، دشمنوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. فرمایا امان ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا امان دے دیا اسے. اب اس کی بیوی نہ ڈھونڈتے پہنچ گئی، اور جب اسے نہ کشتی سے اترتا دیکھا تو پکڑ لیا. چل رسول کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں تیرے لیے امان مانگ کے لائی ہوں. ابھی ڈرتے بیچارہ آیا، بیوی کو آگے کیا اور نقاب پوش تھی، پیچھے کھڑا ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، بیوی پیچھے ہو گئی، یہ آگے ہو گیا. کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت نے کہا ہے کہ آپ نے مجھے امان دے دیا ہے. اس عورت نے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں نے تجھے امان دے دیا. سبحان اللہ. اور جب اتنا سنا تو کہنے لگا کہ مجھے آپ اسلام میں داخل کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھا تو اس نے کہا آپ کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، صلہ رحمی کا خیال رکھو، رشتہ داروں غریبوں کا خیال رکھو. کہنے لگا یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ تو اسلام سے پہلے بھی صلہ رحمی کرتے تھے، سچی باتیں کرتے تھے، اب بھی آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، سچی باتیں کرتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اچھا اس نے نا اس طرح سے جب باتیں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور انہوں نے اعلان کیا تو پھر انہوں نے ایک بات اور کی. یا رسول اللہ کیا میرے پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے جو میں نے آپ سے دشمنی کی؟ اللہ اکبر. کیا کہا؟
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایمان لانے کے لیے آئے نا تو امام زہری لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنی چادر ڈال دی، سبحان اللہ، اپنی چادر ڈال دی اور فرمایا مرحبا مرحبا یا اکرما مرحبا، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر شریف ڈال دی۔ اس کے بعد انہوں نے یا رسول اللہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہم نے آپ کو بہت ستایا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو ستایا بھی ہے اور آپ کو ہم نے تکلیف بھی پہنچائی ہے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ اکرما نے جو کچھ کیا ہے نا مجھے سارا کا سارا تو معاف فرما دے، سبحان اللہ۔ اب اتنے بڑے نا یار، جب اللہ کے نبی نے معاف کر دیا اتنے بڑے مجاہد بنے، اتنے بڑے، جناب عمر فاروق اعظم کے زمانے تک جنگ کرتے رہے، گھر نہیں آتے تھے، کہتے تھے نہیں اب تو میں مجاہد بن گیا ہوں، اب مجھے رہنا۔ آپ ہی کے زمانے میں، آپ کے زمانے میں حمص فتح کیا گیا، بال بکہ آپ کے زمانے میں فتح کیا، بڑے بڑے شہر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، پھر انہوں نے نا اپنی جان بھی اسلام پر قربان کر دی۔ یاد رکھیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کرم کے برکھا برسا دی اور سارے مکے والوں کو معاف فرما دیا، مکے میں اسلام کا علم لہرایا، اور حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رمضان المبارک شریف کو فتح مکہ فرمایا، 20 رمضان کو مکہ شریف کو فتح کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، حبیب اللہ کی فتح آ گئی ہے، اللہ کی مدد آ گئی ہے آپ کے ساتھ۔ دیکھیے نا یہ لوگ فوجیوں کے فوجیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اس طرح سے کئی ساری فوجیں، کئی سارے لوگ حاضر ہوتے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے۔ ایک بندہ تھا نا، ایک بڑا نابکار تھا جس کا نام ابھی میں نے بتایا نا عبداللہ بن خطل، یہ بہت بڑا نابکار آدمی تھا۔ جب مدینہ گیا تھا نا، مدینہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے زکوٰۃ وغیرہ صدقات وصولنے کے لیے متعین کیا، اس کے ساتھ ایک انصاری کو بھی کر دیا۔ یہ ساتھ میں گئے نا وصولنے کے لیے، تو ایک جگہ اسے بھوک لگی نا، تو اس نے اپنے خادم سے کہا کہ میرے لیے کھانا بنا۔ اچھا یہ سو گیا تو خادم بھی سو گیا، نہیں بنایا۔ یہ خبیث اٹھا اور اٹھنے کے بعد اسے قتل کر دیا، نیندی میں مرتد ہو کے وہاں سے بھاگ آیا مکہ، اور یہاں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرتا۔ اب یہ کیا معلوم ہے، پہلے تو اس نے سوچا لڑوں گا، آنے نہیں دوں گا، لیکن جب دیکھا نا طاقت مسلمانوں کی، اپنے گھوڑے اور تلوار پھینکی اور آ کے کعبے کے غلاف میں چپٹ گیا، غلاف کعبہ میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر چکے نا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عبداللہ بن خطل وہاں چھپا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کعبہ صرف مومنوں کے لیے حرمت کی جگہ سے وہیں قتل کر دو، فاقتلوا حیث ما شئتم، جہاں ملے وہیں مار دو۔ کعبے کے اندر دیوار سے چمٹا تھا کافر، اسے وہیں قتل کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کرم کا دریا بہایا، ابو سفیان مسلمان ہو گئے، ہندا نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، بڑے بڑے کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آئے اور امن و امان حاصل کیا۔ مولا کریم ہمیں اور آپ کو اپنے اسلاف کے طریقے حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔